زیادہ کام کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے جو ناردرن ایریاز میں لوگوں کو روزگار ملا، وہاں پہ خوشحالی آئی اور پہلی دفعہ سردیوں میں بھی ہم نے وہاں پہ ونٹر ٹورزم بھی دیکھنے کو ملا، تمام ہوٹل ہمارے بھرے ہوئے تھے۔ تو سوات موٹر وے کے قیام کے بعد وہاں پہ بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، تو بڑا ضروری تھا کہ ہم چترال شندور شاہراہ کی بھی تکمیل کریں۔ تو آج اس کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ آغاز ہے، انشاءاللہ آپ سے ہم وقت مانگیں گے پرائم منسٹر صاحب۔ اس کے بعد چترال گرم چشمہ کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے، چترال آیون بمبورا پروجیکٹ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ میں ذرا سا تفصیلات پرائم منسٹر صاحب آپ اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی پہلی تقریر میں نئے پاکستان کی کہ اس کو مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست بنانا ہے، اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور اس کی جو اساس ٹہری، جو بنیاد ٹہری، وہ قانون کی بالادستی، انصاف، احساس اور رحم۔ اس کے اوپر یہ معاشرے کی تکمیل ہو سکتی ہے، کمزور طبقہ آگے جا سکتا ہے، تب فلاحی ریاست کا قیام ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کی چند مثالیں ایک ایک کر کے جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں سڑکوں کی تفصیلات آج رکھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی، آٹا مہنگا ہوتا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابھی پچھلی حکومت میں چینی 140 روپے کے جی تک پہنچ گئی تھی، کلو تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا طاقتور مافیا ہے، یہ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، ان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے جن کے اپنے مفادات تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اگر غریب کو چینی مہنگی ملتی ہے تو غریب کیوں اس مافیا کی جیب بھرے، اگر گندم مہنگا ملتا ہے تو کیوں اس مافیا کا اور گندم چوروں کے جو تجوریہ ہے وہ غریب عوام بھرے۔ اور اس کے ساتھ بجلی کے مہنگے بل، ایک گھر میں ایک پنکھا ایک بلب جلتا ہے، لیکن معاہدے آپ ایسے کرو کہ اگر میں بجلی استعمال کروں نہ کروں، آپ نے میرے اوپر یہ بل بیچنے ہیں اور ہر مہینے ہر سال مہنگا کرنا ہے، اور میں نے آپ کے، تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جو دو نہیں ایک پاکستان، ہم سب کا پاکستان، کہ طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوگا۔ تو شوگر مافیا کے اوپر، گندم چوروں کے اوپر اور جو بجلی کے مہنگے منصوبے ہوئے تھے ان کی تحقیقات پرائم منسٹر صاحب نے کی، اور اس کا مقصد ایک کہ 1958 کا ایک قانون تھا کہ آپ کے جو گندم کی، چینی کی، یہاں پہ آپ کے جو گنا اگانے والے کاشتکار، جو چھوٹا کاشتکار تھا، اس کو کاشتکاری سے لے کے اگانے سے لے کے چینی کی قیمتیں طے کرنے تک یہ اختیار تھا شوگر مافیا اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے پاس۔ عمران خان نے یہ قانون بدلا اور کورٹ نے بھی عمران خان کے موقف کی تائید کی کہ چینی آپ 110 کی نہیں بیچ سکتے، آپ 80 روپے تک قیمتیں لے کے آؤ۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس طاقتور مافیا کو بھی قانون کے نیچے لے کے آیا۔ پھر دوسری چیز، نظام کے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے نیا پاکستان، لوگ پوچھتے ہیں، میں ایک مثال دے دوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے نوجوانوں اور میرے پاکستانیوں، آپ اور آپ کا وزیر اعظم کہاں پہ کھڑا ہے، اور یہ جو دوسرا طبقہ جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے یہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں کہ صرف پنجاب کے اندر جو عوام کا اور ریاست کا زمین کے اوپر قبضہ تھا، عمران خان کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے 450 ارب کا قبضہ چھڑوایا۔ ایک طرف ہم قوم کا، ریاست کا، ملک کی زمین جو واگزار کرا رہے ہیں، دوسری طرف وہ جا رہے ہیں کہاں پہ، کوکر برادران کے پاس، اور طاقتور جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خود رائے ونڈ کے اوپر بھی قبضے کی زمین سے بنا تھا۔ یہ کیوں شوگر کی تحقیقات نہیں کر سکتی تھے؟ شوگر ملیں شریف خاندان کی اور زرداریوں کی تھی۔ یہ کیوں بجلی کی تحقیقات نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے وہ پڑھ لیجئے، ان کے بھی وہاں پہ آئی پی پیز اور پاور پلانٹ انہوں نے لگائے تھے۔ عمران خان یہاں پہ کارخانے بنانے نہیں آیا، آج ہم جلوزی سے ہو کے یہاں پہ آئے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے متوسط طبقے کے لیے چھت مہیا کر رہا ہے۔ آج بھی نیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت سرگودا
اسلام آباد، لاہور کے بعد ابھی پشاور جلوزئی میں بھی نئے پاکستان کے تحت متوسط طبقے کے لیے، غریب آدمی کے لیے گھر اور چھت مہیا کرنے کا پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ رحم اور احساس کی بات کی۔ آپ کے ملک میں پہلے بھی پرائم منسٹر گزرے اور ہم دیکھتے تھے کہ صرف علی شان پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام نہیں، 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے۔ 800 کروڑ سے زیادہ شہباز شریف نے سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پہ خرچ کیے۔ 450 کروڑ سے زیادہ نواز شریف نے آپ کا قوم کا پیسہ اڑایا کیمپ آفیسز کے اوپر، اپنے سیکیورٹی کے اوپر۔ اور ہمارا پرائم منسٹر عمران خان نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے، اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، لیکن احساس اور رحم کی بات تھی، یہ کمٹمنٹ تھی، یہ سوچ تھی۔ جو سڑک پہ سونے والا تھا اس کو سڑک سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دیا، پناہ گاہوں کی تعمیر کر دی۔ پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں، جو فلاح ریاست میں امیر المومنین نے اعلان کیا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، آج اسی عزم کو لے کے پرائم منسٹر عمران خان آگے بڑھے ہیں کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ عام طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی پاکستان تھا کہ پیٹ بھی خراب ہو جائے تو لندن جاتے ہیں۔ آپ کے 34 کروڑ روپے نواز شریف نے ایک دفعہ لندن میں علاج پہ خرچ کیے تھے۔ ان کے بیٹے، ان کے خاندان والے سارے علاج باہر کرتے تھے۔ عمران خان نے خود علاج کے اوپر اور باہر کے اوپر فوکس نہیں کیا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا، ہر شہری کو مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دیا۔ آزاد کشمیر میں اس کا آغاز ہو گیا، گلگت بلتستان میں ہو گیا، پنجاب میں ہو گیا، اور دسمبر تک پورے پنجاب میں بھی ہر شہری کے لیے 10 لاکھ تک مفت اور بہترین علاج نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں دستیاب ہوگا۔ اور پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کدھر ہے؟ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی کراچی میں اگر خیبر پختونخوا کا یا پنجاب کا کوئی شہری اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو کراچی کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں صحت انصاف کارڈ اور خیبر پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ دکھا کے اس کا تو مفت علاج ہو سکتا ہے، کراچی کے شہریوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے تر پار کر، جو کہ صوبائی سبجیکٹ تھا، ہم نے تر پار کر میں بھی 100% مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دے دیا۔ میں چند ان چیزوں کا اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ترجیحات واضح ہیں۔ رحم اور احساس کے اوپر ہم نے اس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، ہم نے قانون کی بالادستی کے اوپر اس نظام کو مضبوط کرنا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا۔ جب بھی ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جواب ملتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی تھی۔ اب سڑکوں کا ذرا سن لیجئے کہ سڑکیں بنائی تھی، لیکن آپ کیپٹلزم ایکلیز ہیل ایک کتاب ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نواز شریف جب پہلی سڑک بھی بنا رہا تھا تو اس میں اس نے اپنا کمیشن نہیں بھولا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کتاب میں ذکر ہے۔ ابھی جو براڈ شیٹ کی رپورٹ آئی تھی، براڈ شیٹ کا پورا سکینڈل آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں کیا تھا کہ سڑکیں بناتے تھے، کمیشن لے کے کک بیکس لیتے تھے، پہلے اپنی جیبیں بھرتے تھے، پھر سڑکوں پہ کام شروع ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئی، ای پروکیورمنٹ کے اوپر چلے گئے کہ کمیشن نہیں ہوگا، یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگا، یہاں پہ کک بیکس نہیں ہوں گے۔ ہم نے احتساب کیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اگر لوٹا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ صرف NHA میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے ان چوروں سے 21 ارب کی ریکوری کی ہے، صرف NHA ایک محکمے میں، کہ ان سے 21 ارب کی ریکوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سڑکیں، اب ذرا سنتے جائیے۔ ہماری موجودہ حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کیا تھا؟ بھائی سڑکیں بنانی ہے، ان سے زیادہ بنانی ہے، لیکن قرضے لے کے سڑکیں نہیں بنانی، موٹر ویز نہیں بنانی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اورنج لائن کی طرح اور ملتان میٹرو کی طرح عوام سے سبسڈی کی مد میں عوام کی جیب کا، عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر کے کہ کمرشلی فیزیبل اور اکنامکلی وائبل پروجیکٹ نہ ہو، اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔ آپ نے ایسا ماڈل لے کے آنا ہے کہ جس سے سیاحت کا فروغ ہو، جس سے آپ کی زراعت کا فروغ ہو، جس سے عوام کے لیے آسانی ہو، لیکن اپنا پیسہ بھی وہ خود جنریٹ کرے اور کمرشلی فیزیبل ہو۔ ہم نے موجودہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب 13 پروجیکٹس کے اوپر آغاز کیا۔ درادم خیل منصوبے کے اوپر ہماری حکومت نے آغاز کیا۔ پشاور ڈی اے خان پروجیکٹ کے اوپر ہماری حکومت نے
آغاز کیا، کوہاٹ پنڈی گیپ کے اوپر بھی موجودہ حکومت نے کے دور میں آغاز ہوا، ایمیٹ، خزدار بسیما، ہوشاب آواران، اس طرح ہمارے 13 منصوبوں کے اوپر ہم نے آغاز کیا۔ ہم نے اپنے پہلے 2.5 سال میں کتنی سڑکیں بنائی ہیں؟ 1645 کلومیٹر، 1645 کلومیٹر۔ ان کے پہلے 2.5 سال میں کتنی سڑکیں بنی تھی؟ 545 کلومیٹر۔ ہم اپنے جو ہم نے شروع کیے یا اس سال شروع کریں گے، ٹوٹل منصوبہ بندی جو کی ہے وہ کتنی ہے؟ 6000 کلومیٹر۔ انہوں نے اپنے 5 سال میں کتنی سڑکوں کی منصوبہ بندی کی تھی؟ 2000 کلومیٹر، 300 گنا اس میں بھی زیادہ۔ اور ابھی جو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے، جو پروجیکٹس بڑے بڑے میں آپ کے سامنے جلدی اس کا ذکر کروں کہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے۔ ملتان، لودرا، بہاولپور، ساؤتھ پنجاب کے اہم ترین شاہراہ ہے ہماری، وہ تیار ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے، اس کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے، اس کے اوپر کام کا آغاز ہوگا۔ ہمارا سب سے اہم ترین موٹر وے، جی ٹی روڈ کے لوگوں سے آپ پوچھیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ موٹر ویز آپ کے لاہور کے ارد گرد تھے، آپ نے جی ٹی روڈ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں دیا۔ لیکن ہماری حکومت نے، ہم انویسٹمنٹ پہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ عید کے بعد انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم شاہراہ کہ بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، اس کی بھی ہماری فیزیبلٹی آ گئی ہے۔ تھرسڈے کو انشاءاللہ اس کے اوپر میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب کے لیے جو خونی سڑک جس کو کہتے ہیں بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، انشاءاللہ عید کے بعد ہم 3 مہینے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے۔ ایک اور بڑا موٹر وے حیدرآباد سکر، سیالکوٹ کاریا کے بعد انشاءاللہ بیچ میں سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی آ جائے گا، اس کا بھی افتتاح کریں گے ہم عید کے بعد۔ اس کے ساتھ دیر موٹر وے انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کا بڑا موٹر وے، 200 بلین کا پروجیکٹ، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ قرضے لے کے نہیں، انویسٹمنٹ لا کے وہ موٹر وے بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا بھی اس سال آغاز کریں گے۔ ایک اور اہم منصوبہ اس کے ساتھ مظفر گڑھ کے لیے پھر ڈی جی خان ڈی اے خان، اس کا بھی انشاءاللہ اسی سال آغاز ہوگا۔ اور ایک اور اہم ترین شاہراہ کا نام لیتا چلوں جو کہ سب سے اہم ہے، چمن کوئٹہ کراچی، 796 کلومیٹر کی یہ شاہراہ ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ اس کو اسی سال اس کا آغاز کریں گے۔ تو کل ہم 6000 کلومیٹر کے اوپر اس سال تک آغاز کر لیں گے، 13 کے اوپر آغاز کر چکے، باقی آغاز کر لیں گے تو بنے 6118 کلومیٹر۔ ان کے 5 سال میں بنے، منصوبہ بندی ہوئی 2000 کلومیٹر کی۔ تو میں تو یہی پوچھوں گا کہ ایک ہی کام آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو آتا ہے کہ وہ سڑکیں بناتا ہے، سڑکیں تو ہمارا NHA پرائم منسٹر صاحب تو بڑے کاس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ تو ریاست میں مدینہ کی سوچ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو سعودی عرب جاتے ہیں، مدینہ منورہ داخل ہوتے ہیں، جہاز سے اترتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا کے میڈیا دیکھتے ہیں، لیکن وہ جہاز سے جب اترتے ہیں تو ننگے پیر اترتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، اس کے احترام میں وہ اترتے ہیں کہ تخت و تاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب اس کے سامنے بالکل کسی چیز کی اوقات نہیں ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اقوام متحدہ میں اور آغاز کرتے ہیں اسلام کے دعوت سے، اسلام کی تبلیغ سے، اسلام کے بیانیے سے، اسلامو فوبیا کے اوپر بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے اوپر بات کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اس کیمپین سے کس طرح اربا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ چیزیں چاہتے ہیں، سڑکیں تو ہم سے ان سے زیادہ بنا رہے ہیں، اور جو کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، جن کی یہ سوچ ہو تو ان سے کیا پوچھنا۔ انشاءاللہ نئے پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارے 50 لاکھ گھروں کے اوپر کام شروع، صحت انصاف کارڈ، احساس پروگرام، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑنے کا جو بہترین اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کاز لے کے گئے، یہ چیزیں سڑکیں ہم نے زیادہ بنائی ہے اور زیادہ بنا رہے ہیں، آپ کی طرح قرضے لے کے نہیں، کمیشن اور جیبیں بھر کے نہیں، اور کھاتا ہے لگاتا ہے کا نعرہ لے کے نہیں، انویسٹمنٹ لا کے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان متوسط طبقے کے لیے چھت مہیا کر رہے ہیں، عمران خان اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے 800 کروڑ سیکیورٹی اور کیمپ آفس پر خرچ کیے۔ مراد سعید نے تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ان کا پیٹ بھی خراب ہو جائے
تو لندن جاتے ہیں۔ عمران خان آپ طبقے کی بات کرتے ہیں، اور مراد سعید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے دور حکومت میں چینی کی قیمت 140 روپے کلو تک گئی تھی۔ پی ٹی آئی حکومت نے چینی مافیا کے خلاف تحقیقات کی ہیں۔ پشاور میں وفاقی وزیر